العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اور الرحیم ان دونوں صفات کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا تھا کہ دو صفتیں جو اللہ رب العزت کی لائی گئی ہے، تو ان صفات کو کیوں لایا گیا اور پھر اس کے بعد رحمان کو رحیم پر کیوں مقدم کیا گیا، اسی کو ذکر کرتے ہوئے امام بیضاوی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّمَ، اور رحمان کو مقدم کیا گیا رحیم کے مقابلے میں وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّي مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جاوے، تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ مصنف اس کا جواب دیتے ہیں لِتَقَدُّمِ رَحْمَةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی دنیاوی رحمت یہ مقدم ہے، اور یہ دنیاوی رحمت کا معنی پایا جاتا ہے رحمان میں، اس لیے مقدم کیا۔ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں وَلِأَنَّهُ صَارَ كَالْعَلَمِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے لیے بمنزل علم کے ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ پر وہ بولا نہیں جاتا ہے۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ، اس لیے کہ رحمان کا معنی ہوتا ہے المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها، ایسا حقیقی معنی میں انعام دینے والا جو اپنی رحمت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو، جس کی رحمت اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی رحمانیت میں کوئی اللہ کا ہمسر اس کی مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اسی مناسبت سے رحمان کو مقدم کر دیا گیا۔ وَذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ، اور یہ اس کے علاوہ پر صادق نہیں آ سکتا، یعنی صرف اللہ ہی کو رحمان کہا جا سکتا ہے، صرف اسی پر رحمان کا اطلاق ہو سکتا ہے، کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِيضٌ بِلُطْفِهِ وَإِنْعَامِهِ يُرِيدُ بِهِ جَزِيلَ ثَوَابٍ أَوْ جَمِيلَ ثَنَاءٍ او مزیج رقت الجنسیت او حب المال عن القلب۔ مصنف مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ رحمت میں اپنی منتہا کو پہنچا ہوا ہے، ایسا کیوں؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِيضٌ بِلُطْفِهِ، اس لیے کہ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اسی سے اس کے لطف اور انعام کا متلاشی اور مطالب ہوتا ہے، طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہی سے ہر آدمی امید لگائے بیٹھا ہے اس کی رحمت سے۔ یرید بہ جزیل ثواب، اگر دنیا میں کچھ نہ بھی چاہتا ہو تو انسان
اللہ سے آخرت کا اجر عظیم کا اس کی نیت ہوتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق کروں گا تو کم سے کم آخرت میں مجھے ثواب تو ملنے ہی والا ہے۔ او جمیل ثناء، اور کل سر عام پوری مخلوق کے درمیان اللہ رب العزت میری تعریف کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی صورتحال کہ جس میں صرف ایک جانب مطالبہ ہی مطالبہ ہو اور دوسری جانب عطا ہی عطا ہو، اسی کو غایت رحمت کہا جاتا ہے، اور یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس پایا جاتا نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں او مزید رقۃ الجنسیت، اور اگر کچھ نہیں تو انسان اس غرض سے بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے کہ وہ اس سے رقت یعنی نرمی جو اس کی اپنی جنسیت کی وجہ سے اس میں پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب کہ انسان یہ غلیظ الطبع بھی ہوتا ہے اور انسان یہ لین الطبع بھی ہوتا ہے، تو اپنی غلاظت طبع کی وجہ سے وہ معصیت کی طرف اور ظلم کی طرف بڑھتا ہے۔ کہاں اس کی جنسیت تو اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، مگر اللہ سے وہ اس کی رحمانیت کی بنیاد پر اپنے قلب کی نرمی کا مطالب ہوتا ہے، اور اس کا طالب ہوتا ہے کہ وہ اس کی طبیعت میں نرمی بھی اگر کوئی پیدا کر سکتی کوئی ذات، تو وہ کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی یہ نعمت سے بھی نواز سکتا نہیں ہے۔ او حب المال عن القلب، اور دل سے مال کی محبت کو بھی اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اور یہ ساری کے ساری چیز یہ غایت رحمت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ثم انہ کالواسطۃ فی ذلک، اور پھر وہ یعنی بندہ کالواسطۃ فی ذلک، اس کی حیثیت محض واسطے کی ہے، واسطے کی بھی نہیں، واسطے جیسے کی ہے، واسطے کی بھی نہیں بلکہ واسطہ جیسے کی ہے۔ کہا کیسے؟ لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليها والتمكن من الانتفاع بها والقوة التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره۔ مصنف کتنی عظیم بات بیان فرماتے ہیں کہ لأن ذات المنعم، اس لیے کہ اللہ ہی منعم حقیقی ہے، ووجودها، اور نعمتوں کو وجود دینے والا بھی وہ ہے، یعنی نعمت کو مادی اعتبار سے وجود دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتا ہے۔ تو وہ وجود کا مطلب کیا ہے؟ ای اللہ الموجد النعم، اللہ ہی ہے جو نعمتوں کو وجود بخشتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ یہ ذات منعم ہے، بہت حقیقی معنی میں انعام کرنے والی ذات ہے، جو سب سے پہلے تو نعمتوں سے اپنی مخلوق کو مالا مال کرتا ہے، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر والقدرۃ علی ایصالها، پھر اس نعمت تک پہنچنے کی قدرت دینے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ وہ پانی کو پیدا کر زمین میں رکھ دیا، اور پھر اس پانی کو زمین سے نکالنے کی طاقت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ زمین میں رکھ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اب تو جانے اور تیرا کام جانے، میں کچھ جانتا نہیں ہوں۔ کہا اس نے نعمت کو پیدا کیا، اور نعمت کو پیدا کرنے کے بعد بندے کو وہ صلاحیت اور وہ قدرت دی کہ بندہ اس نعمت تک کیا ہو سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں والقدرۃ علی ایصالها والداعیۃ الباعثۃ علیہ، اور والداعیۃ الباعثہ، اور وہ داعیہ دل میں اور جذبہ پیدا کرنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس نعمت تک اسی وقت بندہ پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کے دل میں اس کا داعیہ ہو۔ اگر دل میں داعیہ نہیں ہے تو وہ اس نعمت تک پہنچ سکتا بھی نہیں ہے۔ کہاں نعمت کو پیدا کیا، نعمت تک پہنچنے کی قدرت دی، اور پھر دل میں اس نعمت تک پہنچنے کا جذبہ پیدا کرنے والا وہ بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی وہ جذبہ بھی دے سکتا نہیں ہے۔ وَالتَّمَكُّنِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا، اور پھر اس سے نفع اٹھانے کی قدرت دینے والا بھی اللہ۔ ایک تو یہ کہ اس نعمت میں ایسی صلاحیت رکھی کہ وہ آپ کو نفع دے سکتی ہے، دوسرا
اس نعمت تک پہنچنے کی صلاحیت دیا، تیسرا دل میں یہ جذبہ دیا کہ آپ اس نعمت تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہو، اور چوتھا جب وہاں تک پہنچ گئے تو اب آپ اس نعمت سے انتفاع بھی کر سکتے ہو۔ کتنی باریک باریک بات بیان فرما رہے ہیں، یہ تصوف ہے۔ کہا وہ تمکن من الانتفاع بہا، اس سے نفع اٹھانے کی قدرت دینے والا اور تمکین دینے والا، یہ بھی کون ہے؟ اللہ۔ اسی پر بس نہیں کیا، والقوة التي بها يحصل الانتفاع، اور وہ طاقت اور قوت دینے والا جس سے انتفاع حاصل ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہنچ گیا، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور فائدہ حقیقی معنی میں ملے کہ مثلا اللہ رب العزت نے آم کا درخت پیدا کیا تو نعمت کو وجود بخشا، اب اس کے بعد آپ کو پاؤں دیے کہ آپ اس کے درخت تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اس کے درخت تک کیا ہو سکتے ہیں؟ پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ کتنا اچھا رنگ اور کلر ہے، یہ تو کھانا چاہیے، تو آپ اس کے اوپر چڑھے یا کسی طریقے سے اس کو حاصل کیا، الایصال، تو آپ اس تک کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے۔ جب آپ اس تک پہنچے تو پھر اس کے بعد آپ کے اللہ نے اتنا آسان کیا کہ آپ اس کو توڑ سکے، آپ اس کو کیا کر سکے؟ توڑ سکے۔ جب توڑ کر اس کو حاصل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو آپ کو یہ فائدہ پہنچایا کہ اب آپ اس کو کاٹ کر اس سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کو کاٹ کر اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ لذت حاصل کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ویسے تو معمولی سی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے انسان اگر غور کرے تو انسان اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہر قدم قدم، بلکہ قدم کے قدم پر بھی اگر کوئی انسان کے ساتھ رحمانیت کا سلوک کر رہا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اسی کو فرمایا وَالْقُوَّةَ الَّتِي بِهَا يَحْصُلُ الْانْتِفَاعَ، اور وہ قوہ جس کے ذریعے سے انتفاع حاصل کرتا ہے، کہ زبان میں یہ لذت دی کہ وہ اس کی مٹھاس کو محسوس کر سکے، وہ اس کے کھٹاس کو محسوس کر سکے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں یہ لذت دیتا ہی نہیں تو ہم دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، اس کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی بہت ساری چیزیں، کہا اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو دینے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا منعم حقیقی اور رحمان حقیقی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ او ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں، لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منها۔ کہا رحمان کو مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رحمان لما دل علی جلائل النعم، کہ وہ بڑی بڑی نعمتوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لفظ رحمان بڑی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَوْصَلَهَا ذِكْرَ الرَّحِيمِ، لیکن چھوٹی نعمتیں باقی رہ جاتی ہیں، تو کہا رحیم کے ذریعے سے چھوٹی نعمتوں کو بھی شامل کر دیا کہ وہ ذات جو دنیا میں انسان کو نعمہائے کبریٰ بھی عطا کرتی ہے اور نعمہائے صغریٰ بھی عطا کرتی ہے، چھوٹی اور بڑی دونوں نعمتوں کو سمیٹنے کے لیے رحمان کے بعد رحیم کو کیا کیا گیا؟ لایا گیا ہے۔ لیتناول ما خرج منها، تاکہ رحمان میں جو بڑی نعمتیں آئی تھی اور چھوٹی نعمتیں جو اس سے نکل گئی تھی تو رحیم نے اس کو اس میں داخل کر دیا، اور اس طرح سے رحمانیت کے معنی میں اکمال پیدا ہو گیا۔ رحمانیت کے معنی میں کیا پیدا ہو گیا؟ اکمال پیدا ہو گیا۔ فَيَكُونُ كَالتَّتِمَّةِ وَالرَّدِيفِ لَهَا، تو یہ اس کے لیے بمنزل تتمہ اور بمنزل ردیف کے ہو گیا، بمنزل تتمہ اور بمنزل ردیف کے ہو گیا کہ رحیم نے رحمان میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اس کسر کو کیا کر دیا؟ اس نے پور کر دیا۔ اول المحافظۃ علی رؤوس الآی، یا آیت کے رؤوس یعنی اس کے فواصل پر، رؤوس سے مراد یہاں پر فواصل آیت کی رعایت کرنے کے لیے۔ اصل میں مصنف چونکہ شافعی المسلک ہے اور شوافی کا مسلک ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو سورہ فاتحہ کا جز ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے فواصل یعنی اس کے آیتوں کے اخیر کا تقاضا یہ تھا کہ رحمان مقدم ہو اور رحیم مؤخر ہو. رحمان مقدم ہو اور رحیم کیا ہو؟ اس لیے کہ وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو فرماتے ہیں کہ وہاں فواصل میں رحیم کو بعد میں لایا گیا ہے، لہذا اسی فواصل کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر بھی رحیم کو اخیر میں کیا کیا گیا ہے، لایا گیا ہے، اور رحمان کو مقدم کیا گیا ہے ان کے اپنے مسلک کے اعتبار سے. بہرحال تو مصنف نے اس سلسلے میں یہاں پر رحمان اور رحمانیت کے معنی کو بہت ہی عمدہ پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ مصنف کا اپنا امتیاز ہے کہ مصنف نے اس میں کلام کی بحث کو بھی شامل کر دیا، لغت اور نحو و صرف، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے ابحاث کو بھی شامل کیا. اور اس طریقے سے الرحمن کے سلسلے میں آخری ایک بحث رہ گئی جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَصْرُوفٍ، مصنف کا اپنا مسلک ہے اور زیادہ راجح یہ ہے انہو غیر مصروف، یہ غیر منصرف ہے کہ رحمان یہ کیا ہے؟ غیر منصرف. مصنف کے نزدیک یہ رحمان یہ غیر منصرف ہے. اس کی وجہ مصنف بیان کرتے ہیں وَإِنْ حَضَرَ اخْتِصَاصُهُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مُؤَنَّثٌ عَلَى فُعْلَى أَوْ فُعْلَانَةٌ إِلْحَاقًا لَهُ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي بَابِهِ. فرماتے ہیں کہ یہ الرحمن کو غیر منصرف مانا جاتا ہے. سوال پیدا ہو کہ کیسے غیر منصرف؟ اس لیے کہ الف نون زائدتان ہو تو اس صورت میں یہ آیا ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کی مؤنث یہ فعلا کے وزن پر ہونی چاہیے. تو رحمان کی مؤنث نہ فعلانتن کے وزن پر آتی ہے نہ فعلا کے وزن پر آتی ہے. جب نہ فعلانتن کے وزن پر ہے نہ فعلا کے وزن پر ہے تو نہ تو شرط ایجابی پائی جاتی ہے اور نہ شرط نفی پائی جاتی ہے. یعنی فعلا کے وزن پر ہونا چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے، اور فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے تو وہ بھی نہیں ہے. جب دونوں نہیں ہے تو اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ منصرف. تو مصنف فرما رہے ہیں غیر مصروف وَإِنْ حَضَرَ اخْتِصَاصُهُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُؤَنَّثٌ، اس کے اللہ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے اس کے مؤنث کے ممتنع، اگرچہ اس کا مؤنث لانا ممتنع ہے، اس کے اللہ کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے اس کا مؤنث آنا کیا ہے؟ ممتنع ہے. کیا مطلب کہ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے تو اس کا کوئی مؤنث نہیں آتا ہے، اس کا کوئی مؤنث نہیں آتا ہے. جب مؤنث نہیں آتا ہے تو مصنف فرماتے ہیں علی فعلا کہ فعلا کے وزن پر ہونا چاہیے، نہیں آتا ہے، اور فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہے، برابر ہے. مصنف چونکہ منطق اور فلسفے کے ماہر ہیں تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ فعلا کے وزن پر ہونا چاہیے، چلو مانا نہیں ہے، لیکن فعلانتن کے وزن پر نہیں ہونا چاہیے وہ بھی تو ہے کہ فعلانتن کے وزن پر نہیں آتا ہے. فعلانتن کے وزن پر کہ بھئی اس کا مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو تو رحمان کا بھی رحمانتن یہ آتا نہیں ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ شرط نفی یہ پائی جا رہی ہے اور شرط ایجاب نہیں پائی جا رہی تو مصنف کہہ رہے ہیں کچھ تو پایا جا رہا ہے نا غیر منصرف کا. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ غیر منصرف کا ایک تو الف نون زائدتان پایا گیا اور ساتھ میں فعلانتن پر اس کی جمع نہ ہو وہ پایا گیا. صرف ایک کمی رہ گئی کہ اس کی مؤنث فعلا کے وزن میں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو رہی ہے. تو کہا پھر بھی الحاقا له بما هو الغالب في بابه، اس کو غیر منصرف کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. کیوں کہ جوڑ دیا جائے گا؟ اس لیے کہ الف نون زائدتان اہل عرب کے یہاں پر عام طور پر اسے غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. جس میں الف نون زائدتان ہو اس کو اگرچہ یہ شرائط ذکر کیے جاتے ہیں مگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر الف نون زائدتان والے کلمات یہ غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں. تو کہا رحمان کو بھی غیر منصرف پڑھو، آپ کو کیا حرج ہے؟ کیونکہ ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ جب فعلانتن کے وزن پر مؤنث نہیں ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں اور وہ پایا جا رہا ہے، لہذا اس کو کیا پڑھا جاوے؟ غیر منصرف. اگرچہ جمہور کے مسلک یہ کیا ہے؟ خلاف، لیکن مصنف کا اپنا یہ ماننا ہے کہ بھئی اس کو کیا ہونا چاہیے؟
غیر منصرف، ان کا اپنا مسلک ہے، تو وہ اس کو غیر منصرف مانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو کہ پھر اس کے اوپر الف لام کیوں؟ الف لام نہیں آتا ہے غیر منصرف کے اوپر، تو اس کا جواب بھی ان کے پاس ہے۔ اس کا جواب شارحین نے دیا ہے، محشیوں نے دیا ہے، کہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ عربی زبان میں غیر منصرف پر اگر پہلے سے الف لام موجود ہو تو اس الف لام کو اگر اس سے نہ ہٹایا جاوے اور لازماً اس کے ساتھ لگ چکا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے غیر منصرف ہونے میں کوئی حرج ہوتا نہیں ہے۔ اور رحمان کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ یہ جب معرف باللام ہو تو ہی اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جب معرف باللام ہو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا غیر منصرف ہے جو پہلے سے معرف باللام ہے، اور اس کی تعریف اس سے ہٹتی بھی نہیں ہے، یعنی اس کا معرف باللام ہونا اس سے جدا ہوتا نہیں ہے، اس کا الف لام اس سے جدا ہوتا نہیں۔ اگر الف لام اس سے جدا ہو جاوے تو پھر یہ اللہ کے لیے بولا جاتا نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ مصنف کا اپنا مسلک یہ ہے، البتہ جمہور لغویین اور ائمہ عرب اور مفسرین کا مسلک یہ ہے کہ انہ منصرف، انہ منصرف۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو منصرف ہونا یہ اصل ہے اور غیر منصرف ہونا یہ خلاف اصل ہے، اور جہاں پر کسی بھی کلمے میں اس کو اصل پر باقی رکھنا ممکن ہو اس کو اصل پر باقی رکھا جائے، خواہ مخواہ کھینچ تان کر اس کو اس کے اصل سے نکال کر غیر اصل کی طرف لے جانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ لہذا اس کو کھڑا کر دے، کھڑا ہو جائے، اس کی اصل سے ہٹا کر کتاب لے کے کھڑا رہے، دو چار کتاب پڑھا دے اس کو بڑی بڑی، تو اس لیے جمہور کہتے ہیں کہ جب اس کو اس کی اصلیت کے ساتھ رکھنا، یہ اس کو اصل پر منصرف رکھنے کے اوپر دلائل موجود ہے تو خواہ اسے غیر منصرف بنانا چاہیے نہیں۔ لہذا اس بنا پر ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کو غیر منصرف نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مصنف اس بات پر مصر ہے اور بضد ہے کہ اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ، ایک اور تصوف کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کو، التسمیہ اس کو عربی زبان کے اندر میں کہتے ہیں النحت اللغوی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ النحت اللغوی۔ کیا مطلب؟ کہ کسی بھی کلمہ جو ہوتا ہے اس کلمے کا طویل کلام ہوتا ہے، اس کلام کو مختصر کر کر اس کا ایک نام دے دیا جاتا ہے تو اسے النحت اللغوی کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی زبان کے اندر میں شارٹ فارم کہتے ہیں۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ شارٹ فارم۔ جیسے BUMS بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری، BEd بیچلر آف ایجوکیشن، یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، B فارم بیچلر آف فارمیسی، تو اس کو شارٹ فارم کہتے ہیں۔ تو دکتور محی الدین الدرویش جو اعراب القرآن و بیانہ کے مصنف ہے اور قرآن کریم کے اعراب پر اور اس کی لغت اور اس کے اشتقاق پر یہ ہمارے آخری دور میں سب سے اچھا کام کرنے والے ہیں۔ 10 جلدوں میں انہوں نے اعراب القرآن و بیانہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں بسم اللہ کے شروع ہی میں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ جو لوگ انگریزیت سے متاثر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں شارٹ فارم نہیں ہے اور انگریزی میں شارٹ فارم ہے، اس لیے انگریزی یا عربی سے اچھی، تو کہا انہم حبنقون، یہ بیوقوف ہے۔ کہا کیوں بیوقوف ہے؟ کہا عربی میں بھی ہے، عربی میں بھی، اور وہ یہی ہے۔ جیسے کہا وہ کہتے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے اور اس کا نام تسمیہ بھی دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو حوقلہ کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ کو حیصلہ کہتے ہیں، حی علی الفلاح کو حیفلہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں۔ تو کہا یہ سب کیا ہے؟ شارٹ فارم نہیں تو شارٹ فارم کا واوا ہے۔ کہا یہ شارٹ فارم ہی ہے، ضروری نہیں، اسی کو عربی زبان میں نام دیا جاتا ہے النحت اللغوی۔ کیا نام دیتے اس کا؟ النحت اللغوی۔ کیا مطلب النحت اللغوی کا؟ نحت ینحتو کے معنی آتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ قرآن کریم نے قوم سمود کے بارے میں بیان کیا کہ تم آسانی کے ساتھ پہاڑوں سے تراش کر اپنے گھروں کو بنا لیتے ہو،
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اللہ نے ان کے لیے پہاڑوں کو موم کی طرح کر دیا تھا قوم سمود کے لیے، تو وہ آسانی کے ساتھ آج بھی ان کے دیار سمود آج بھی اردن اور سعودی عرب کے درمیان کے علاقے کے اندر آج بھی موجود ہے، ان کے بنائے ہوئے مکانات۔ تو اس کو دیکھے جاوے آج انسان اتنی بڑی ٹیکنالوجیاں کے باوجود بھی اس جیسے مکان نہیں بنا سکتا ہے جیسے ان لوگوں نے بنائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے وہ آسان، تو کہا کہ نحت کے معنی تراشنے کے آتے ہیں، اسی سے النحت اللغوی ہے، کیا مطلب کہ لمبے کلمے کو ایک دو حرف تین حرف لے کر اس کو شارٹ کر کے بنایا جاتا ہے، تو نحت اللغوی بولو یا اس کو شارٹ فارم بولو، ایک ہی ہے۔ لیکن آپ کسی سے ایسا متاثر ہو جاؤ کہ اس کی برائی بھی آپ کو اچھائی نظر آنے لگے تو یہ آپ کا زوال ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کا زوال ہے۔ کمال کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وَإِنَّمَا خُصَّ التَّسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ، تصوف کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ان تین اسماء کو تسمیہ میں یعنی بسم اللہ کے اندر میں ذکر کیا گیا، لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ، تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا جان لے، أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِأَنْ يُسْتَعَانَ بِهِ فِي مَجَامِعِ الْأُمُورِ هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقِيقِيُّ الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها، فيتوجه بشر أشره إلى جناس القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ان تین ناموں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیوں؟ لِأَن يُسْتَعَانَ بِهِ فِي مَجَامِعِ الْأُمُورِ، تاکہ اسی سے یہ پتا چلے عارف کو کہ وہی اس لیے مستحق ہے کہ ہر کام میں اسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقِيقِيُّ، اور وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود حقیقی ہونے کا مستحق ہو سکتا نہیں۔ الذی هو مولا النعم كلها، جو تمام کے تمام نعمتوں کا دینے والا ہے، مولا ہے، آقا ہے کا مطلب تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ کون سی نعمت؟ عاجلها وآجلها، جو انسان کو دنیا میں ملے اور وہ جو انسان کو آخرت میں ملے گی، چاہے دنیا کی نعمت ہو چاہے آخرت کی نعمت۔ بعض نے کہا عاجلی ہاں وہ نعمت جو انسان کو اپنے ابتدائی عمر میں مل جاوے، اور وہ نعمت جو انسان کو اپنے منتہائی عمر میں ملے، جب بھی ملے وہ سب کے سب کا مالک۔ جلیلی ہا وہ حقیری ہا، چاہے وہ نعمت بڑی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو، وہ سب کے سب۔ فَيَتَوَجَّهُ بِشَرِّ أَشَرِّهِ إِلَى جِنَاسِ الْقُدْسِ، بِشَرِّ أَشَرِّهِ إِلَى جَنَابِ الْقُدْسِ، تاکہ وہ اپنے دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے۔ بِشَرِّ أَشَرِّهِ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل میں جتنی بھی برائیاں ہونے کے باوجود بھی جب اس پر اللہ کے ان تین ناموں کی عظمت ظاہر ہو جاوے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے نفس کے ساری شرارتوں کے باوجود بھی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَيَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ التَّوْفِيقِ، اور اسی کی توفیق کی رسی کو پکڑے رہے گا کہ بھئی توفیق دینے والا بھی وہ ہے، اسی سے توفیق بھی مانگی جاتی ہے۔ اگر نفس روکے گا بھی تو زبردستی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، کہے گا کہ اللہم وفقنی لما تحب وترضى واجعل آخرت لنا خیرا من الاولی، اے اللہ تو ہی توفیق دے، اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا، میرا جی نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود تو مجھے زبردستی ہی اپنی طرف کیا کر لے، کھینچ لے۔ وَيَشْغُلُ سِرَّهُ بِذِكْرِهِ، اور اپنے سر کو بھی اور اپنی پوشیدہ زندگی کو بھی اس کے ذکر سے معمور رکھے گا۔ وَالْإِسْتِعْدَادَ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوگا، اور وہ مستعد ہوگا اس کی طرف، نہ کہ اس کے علاوہ کی طرف۔ کیا مطلب؟ اس کے علاوہ کی طرف کسی اور کی طرف اس کا التفات نہیں ہوگا۔ تو کہا وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات کو پکڑ کر کیا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں
کہ اگر انسان ان 3 ناموں کو جس کو بسم اللہ میں ذکر کیا گیا اس کی اتنی گہرائی کے ساتھ اگر اس کو سمجھ لے گئے، کہا صرف بسم اللہ کو ہی انسان سمجھ لے گئے تو بسم اللہ کو سمجھنے سے ہی انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم العظم کہا، بعض حضرات نے اس کو بسم اللہ کہا۔ اسی لیے اللہ ہر موقع پر آپ سے کرواتا ہے، کیونکہ دنیا اس طرح سے گری ہوئی انسان کے ارد گرد کہ انسان کا سوائے اللہ کے کوئی اور اس کو بچانے والا ہے نہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ اللہ بار بار بندوں سے کہتا ہے بسم اللہ پڑھ، ہر کام کے وقت جو بھی اچھا کام کرے اس وقت کیا کر، بسم اللہ پڑھ۔ بہرحال یہ تاکہ کتنا سبق ہو گیا وہ بھی سمجھ میں آئے، اس لیے میں نے پہلے یہ پڑھا دیا۔ اللہ کو مقدم کرنے کی وجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ رحمان اور رحیم سے مقدم ہے۔ اس کی وجہ علامہ طبری نے رقم فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ مزاج تھا کہ جب وہ کسی کی بابت خبر اور اطلاع دیتے تھے تو اولاً مخبر عنہ کا نام بعدہ صفات کا تذکرہ کرتے تھے تاکہ سامع فوراً یہ سمجھ جائے کہ فلاں کی خبر ہے۔ تو چونکہ اسی طرح خداوند قدوس نے اولاً اپنے نام کا اظہار کیا تاکہ مخلوق یہ سمجھے کہ تعریف اور ستائش اور بزرگی اور کبریائی اسی کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں رحمان کا تذکرہ کیا اور مخلوق کو اس نام کے رکھنے پر ممانعت کی۔ اس کے بعد رحیم جو کہ غیروں کے لیے بھی مباح اور جائز ہے، لأن من شأن العرب، کہا کہ اہل عرب کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلے موصوف کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد صفت کو لاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے پہلے موصوف کا لایا گیا، پھر اس کی رحمانیت کو بتلایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی رحیمیت کو کیا کیا، بتلایا گیا۔ رحمان کو مقابلہ رحیم کے ابلغ ہے اور رحیم ادنا ہے، کیونکہ اول میں زیادہ مبالغہ اور اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا پایا جاتا ہے اور ثانی میں ایسا نہیں، لہذا رحیم کو رحمان پر مقدم ہونا چاہیے کیونکہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جاتی ہے، جبکہ بسم اللہ میں برعکس ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ رحمان بمنزلہ علم ہونے کی وجہ سے اس میں ذات اللہ سے زیادہ مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سے اللہ اور رحمان کے مابین قرابت اور مناسبت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ اور رحمان دونوں میں 2 الف ہے، الف ذاتی اور الف علم، اس لیے ترتیب ذکری ترتیب طبعی کے مطابق ہو گئی، ترتیب ذکری ترتیب طبعی کے مطابق ہو گئی۔ کہا اس میں بھی رحمان میں بھی 2 الف ہے اور اس میں بھی 2 الف پائے جاتے ہیں، ایک تو الف لام والا اور دوسرا بیچ میں، اور یہاں پر بھی تو کہا دونوں میں مناسبت ہر اعتبار سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو۔ دوسری وجہ یہ کہ رحمان لفظ کے اعتبار سے خاص ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے، عام ہے، کیونکہ رحمان کو لفظ کے ماں سوا کسی اسم کا موصوف نہیں بنایا جاتا، اس لیے خاص ہوا۔ لیکن معنوی طور پر رحمان خدا کی خالقیت اور رازقیت اور ہمہ جہت نفع بخشی کے لحاظ سے تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بخلاف رحیم کے کہ وہ لفظاً عام ہے، لہذا قاعدے کے اعتبار سے اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا، لیکن مقام علیم کا تقاضا ہے کہ لفظ کو معنی پر مقدم کیا جائے، اس لیے رحمان کے مقدم لانے سے دونوں تقاضوں کی تکمیل ہو گئی۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ رحمان کے معنی بڑی بڑی نعمتوں کے عطا کرنے والے اور بسم اللہ میں مقام اوصاف خداوندی ہے، لہذا پہلے رحمان کو مقدم کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات نمایاں ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی نعمتیں اس سے رہ گئی، لہذا رحیم کو بطور تکمیل اور تتمے کے ذکر کر دیا گیا۔ تو گویا رحیم مکمل ہوا اور مکمل شے بعد میں ہوا کرتی ہے، یعنی مکمل ہوا اور وہ بعد میں ہوتی ہے، یعنی اس ترتیب سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کی داد و دہش اور بخشش کا دائرے میں محدود ہے بلکہ سب کو محیط اور حاوی ہے، چنانچہ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے جوتے کے تسمہ حتیٰ کہ نمک تک کے مانگو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ صلی عن ملح کہ قدرک وعلف شاطک، اے موسیٰ بکریوں کے لیے چارہ اور نمک تک کے تم مجھ سے مانگو۔ تو کہا کہ بندے کو ہر حالت میں اللہ ہی کی طرف کیا ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے ایک اور بحث کو یہاں پر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہ یہ اللہ رب العزت کے جو نام ہوتے ہیں یہ توفیقی ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بیان کیا کہ جو اللہ کا علم ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العزت کا علم من جانب اللہ ہے، ہاں اللہ کے صفاتی نام جو ہے وہ بندہ
اپنے طرف سے کیا کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، جس کو اس صفحے میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے اسماء حادث ہے یا قدیم، شیخ ابوبکر سید بکری الدمیاطی علامہ صبیان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اسماء الہی الفاظ ہے، اور الفاظ بالاتفاق غیر ازلی اور حادث ہوتے ہیں، لہذا جو اسماء الہی کے قدیم کے قائل ہیں وہ غلطی میں مبتلا ہے۔ تاقیم الحروف کہتا ہے، یعنی مصنف کہ علامۃ السبان کا مسلک جاندار اور پائیدار نہیں، کیونکہ آثار اور احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اسماء الہی قدیم ہے۔ اللہ کے اسماء کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی اللہ ایسا نہیں کہ پہلے رحمان نہیں تھا اور ابھی رحمان ہوا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، نہیں، وہ پہلے ہی سے، لہذا اللہ کے اسماء کو حادث نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مناطقہ اور فلاسفہ کے اعتبار سے اس کے اوپر قدیم کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذات بھی قدیم اور اس کے صفات بھی کیا ہے؟ قدیم۔ اللہ کے لفظ کے لیے جوہر کا اطلاق، یہ بھی مناطقہ کے یہاں پر فلاسفہ کبھی ذات باری تعالیٰ کے لیے لفظ جوہر کا اطلاق کرتے ہیں، بلکہ نصارہ بھی وہ کہتے ہیں جوہر اس ذات کا نام ہے جو محل اور مقام اور موضوع سے مستغنی ہو، اور اللہ تعالیٰ میں یہ صفت پائی جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حق میں جوہر کا اطلاق درست ہے۔ متکلمین اور عام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جوہر کا اطلاق اللہ پر درست نہیں، کیونکہ اس کے معنی ظہور محض کے ہیں اور خالق کائنات بلا تعدی کے اظہر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کو جوہر بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جوہر کے لیے کبھی نہ کبھی وجود میں آنا ضروری ہے، جبکہ اللہ کی ذات یہ ازلی ہے اور دائمی ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں، اور جوہر سے اس کے آغاز ہونے کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ ویدوں میں بھی اللہ اور رحمان اور رحیم کا لفظ پایا جاتا ہے، یہ بھی مولانا عبید اللہ سندھی کے حوالے سے بہت اچھی چیز ملی ہے۔ گیتا وغیرہ میں بھی اس لفظ کا کس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ خداوند قدوس کا ذاتی نام ایک ہے اور باقی صفاتی، ما سبق میں لکھا جا چکا کہ اللہ کا لفظ سامی زبانوں کی تمام شاخوں، عبرانی، حمیری، سریانی، عاشوری، بابلی وغیرہ میں اصل مادہ اتحاد سے مختلف ہستیوں اور شکلوں میں پایا جاتا ہے، چنانچہ ایل، ایلیا، الوہ، الوہ، الوہم، الہ، لاہ، لاہوت وغیرہ سب ایک ہی مادے کے الفاظ ہیں۔ عربی میں الف لام تعریف کے ساتھ اللہ ہو گیا ہے، یعنی دیکھا جائے تو دنیا کی تمام قدیم زبانوں میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی کے ساتھ یہی لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ تبت کا مرکزی شہر لاسا دراصل لاحسا ہے، جس کے معنی خدا کے گھر کے ہیں۔ یہ شہر آریائی اقوام کی مذہبی تہذیب کا قدیم مرکز ہے۔ تو کہا کہ گویا کہ اس زبان میں بھی اللہ کے لیے لاہ کا کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ گیتا اور قرآن میں کہ مصنف نے لکھا ہے کہ قرآن سب سے بڑی ہستی اللہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ رگوید میں ایشور کے لیے جو نام استعمال ہوا ہے ان میں سے ایک نام الہ ہے، جس کی بنیادی مادہ ال یا ایل ہے، جس کے معنی حمد اور ثنا اور پرستش کرنا۔ تقریباً 6000 سال پہلے سمیریا کی زبان میں ایل کا لفظ خدا کے لیے تھا۔ سمیریا شہر بابل کا لفظ حقیقتاً باب ایل بے معنی خدا کا دروازہ تھا۔ یہی وہ لفظ تھا جس کے ذریعے اس کے کسی نہ کسی شکل میں عبرانی، سریانی، کلدانی زبانوں میں خدا کی ہستی مراد ہوتی ہے۔ اس کی عام شکل ایلیا الوہ کی تھی۔ کھلی بات ہے کہ عہد رگوید سے دور حاضر تک کہ اللہ کا لفظ کسی نہ کسی شکل میں خدا تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے مادہ۔ اسی طرح آریائی سماج، عربی اور سنسکرت داں شری گنگا شرد پرساد اپادھیائے نے لکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت آدم علیہ السلام، جن کو اہل اسلام سب سے پہلا انسان تسلیم کرتے ہیں، وہ کس زبان کے بولتے تھے اور خدا کے لیے کس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ ہر ایک قابل پرستش کو الہ کہتے ہیں اور صرف ال لگا کر اللہ ایک واحد ذات کے لیے مخصوص ہو گیا ہے۔ رگوید میں جو لاکھوں سال پہلے کی کتاب ہے ان کے کہنے کے مطابق مانی جاتی ہے خدا کے لیے الہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے معنی ہے قابل پرستش ہستی۔ وید میں یہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وید منتر کے ایک اور دوسرے اور تیسرے معنی یہ ہے کہ اللہ، اور اس میں جو منتر ہے، منتر ہی کے حساب سے وہ پوری کتاب ہے۔ اللہ نئے پرانے چھوٹے اور بڑے سبھی لوگوں کے لیے قابل پرستش ہے، تجھے علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ دلچسپ اور حقیقت افروز بات یہ ہے کہ خداوند قدوس کی خصوصی صفت رحمان اور رحیم کا بھی ویدوں میں سراغ ملتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے اصولی 3 معبود برہما،
وشنو شیو میں سب سے پہلے برہما یا برہم پر غور کیا جائے تو قواعد سنسکرت کے اعتبار سے لفظ کے آخر میں ایک نقطہ اوپر لگا دیا جاتا ہے جو میم اور نون کی آواز دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں اکثر ناموں کے آخر میں اے لگا دیتے ہیں اور رام کو راما، اشوک کو اشوکا بولتے ہیں. برہما کو اوپر جب نقطہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ برہما ہو جاتا ہے جو رحمان اور الرحمن کے مرادف وہ ہم معنی معلوم ہوتا ہے. یعنی برہما یہ رحمان سے گویا کہ انہوں نے لیا ایسا محسوس ہوتا ہے. ہندو دھرم میں برہما رحمان اور ابراہیم رحیم کو پکارا جاتا ہے جو ہمارے یہاں رحمان یا رحیم کا ورد وظیفہ ہے. اور پھر یہ بھی حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ برہما خدا کا صفاتی نام ہے. یہ اصل اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو ان کی کتابوں میں جو چیز موجود ہے، ان کی کتابوں میں جو چیز موجود ہے اس میں سے کوئی پہلے کی حقیقی چیز موجود ہے، یا پھر مسلمانوں سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ چیز کیا کر لی ہو، شامل کر لی ہو. قرآن کریم میں مذکور لفظ اللہ اور رحمان اور رحیم کی تعداد، قرآن کریم میں لفظ اللہ 2697 مقامات پر ہے، اور قرآن مجید کے 113 سورتوں کے بسم اللہ کے علاوہ الرحمن 55 بار اور الرحیم 93 بار آیا ہے. عجیب نام ہے سے مزین وہ مرصع ہے بقول شاعر، خدا کا نام بھی نام ہے خدا کیا راحت جاں ہے، عصا پیر ہے تیغ جواں ہے حرز طفلاں. یعنی ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے. خدا کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصا پیر ہے تیغ جواں ہے حرز طفلاں. اس کے بعد بھی بسم اللہ کے اوپر کچھ اعتراضات کیا ہے پنڈت سوامی دیانند سرسوتی نے، اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو بدلا دیں گے. اور قرآن کریم کے ایک عجیب و غریب صورتحال یہ کہ بسم اللہ کے سلسلے میں ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ بسم اللہ کی کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. تو کسی نے بسم اللہ کی ترکیب کو 2 لاکھ سے متجاوز قرار دیا. کتنی؟ اور ایسا نہیں کہ انہوں نے صرف ایسے ہی بول دیا ہے. پاکستان کے کوئی مولانا مفتی عطا الرحمان صاحب، انہوں نے اس کو پورا کر بتایا ہے کہ اس طریقے سے اس کی اتنی ترکیبیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے لوگ کام کرتے